بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ کو احوال دیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے 3-4 بڑے اہم کیس لگے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن میں لگے ہوئے تھے۔ انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا جائے، چیئرمین صاحب کو پی ٹی آئی کی جو صدارت ہے اس سے ہٹا دیا جائے، پی ٹی آئی ابھی فورن فنڈنگ جو ہے وہ لے رہی ہے، اس جماعت کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ احوال آپ کو دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں آج پھر جو سماعت ہوئی ہے اس کی سائفر کیس کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو عدالت نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس پر سماعت ہوئی، اس کا حوالہ آپ کو دیں گے۔ لیکن اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے جو آج ایک ان کا جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد علی درانی جو صدر مملکت سے بھی ملے اور بھی وہ بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی ہی کو موقف کو دہرا رہے ہیں۔ اور انہوں نے اسد کیسر صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ یہ بات کہی ہے کہ کمیٹیوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، پھر اس کی توثیق جو ہے وہ چیئرمین عمران خان نے کی تھی، اور کوئی بھی اداروں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا، نہ چیئرمین صاحب اس کے خلاف ہیں یعنی عمران خان، اور نہ جماعت۔ اور انہوں نے کہا کہ مختلف لیولز پر جو لوگ ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی معاملے کا حل نکل آئے جائے۔ بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو ایک نون لیگ تاثر دیتی ہے، جیسے وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں ملوث افراد کو سزا دی جائے، وہ ایک چیزیں وہ عدالتی یا قانونی چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، پریس کانفرنس نہیں کی، وہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی بات چیت کسی بھی کے ساتھ کرنی ہو، بھلے پاکستان کی فوج ہو، بھلے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کی جماعت الیکشن شیڈیول کے لیے، الیکشن کیسے ہونا ہے، الیکشن کب کروانا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بڑا آج اسد کیسر صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جن کو نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہاں اسلام آباد میں بہت سارے صحافی ہیں جن کے ذمے نون لیگ نے یہ کام لگایا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کا مستقبل نہیں ہے، چھوڑیں آپ، عمران خان دوبارہ نہیں آنے والا، تو آپ کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے اس پارٹی کے ساتھ، آپ آ جائیں، نون لیگ میں آ جائیں، استحکام پاکستان پارٹی میں آ جائیں، یا بھلے پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، عمران خان کو چھوڑ دیں۔ یہ کیونکہ میں اسلام آباد پنڈی میں دیکھتا ہوں، بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان صحافیوں کا جو یہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جی، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اسی طرح لاہور میں بھی ہوں گے، کراچی میں بھی ہوں گے، لیکن صحافیوں کو یہ باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہے کیونکہ وہ سیاستدانوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا احوال دے دیتا ہوں آج الیکشن کمیشن۔ سب سے پہلے تو خالد محمود ایک درخواست گزار ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جو درخواست گزار ہیں یہ نہیں آتے، ان کے وکیل آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ان کا یہ بھی نہیں پتا، یہ کوئی نون پولیٹیکل لوگ بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے انہوں نے درخواستیں دی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن بہرحال بڑی سنجیدگی سے ان کی درخواستوں پر غور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خالد محمود صاحب کی درخواست، انہوں نے کہا جی یہ پارٹی ابھی تک فورن فنڈنگ لے رہی ہے، تو اس پر چیف الیکشن کمیشن کا جو بینچ تھا جس میں 4 ممبر اور اس کی سربراہی سلطان سکندر راجہ چیف الیکشن کمشنر کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس کا کوئی ثبوت دیں، تو اگر آپ کو ثبوت دیں گے تو ہم آپ کے خلاف اس کو ہم آگے اس سلسلے کو چلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی بھی فنڈنگ ہے۔ پھر اس نے کہا خالد محمود کے وکیل نے کہ جی آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم آپ کو ثبوت دے دیتے ہیں۔ تو جو الیکشن کمیشن کا جو بینچ تھا اس نے سماعت کو 3 ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ اس کے بعد اون چودھری صاحب جو تحریک استحکام پاکستان کے رہنما ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے وہ بالکل رائٹ ہینڈ ہیں، انہوں نے، ان کی درخواست تھی کہ جناب بلے کا انتخابی نشان جو ہے نا ایکسکیوز می، کہ بلے کا انتخابی نشان وہ تحریک استحکام پارٹی کو دیا جائے یا عمران خان صاحب سے یہ نشان لے لیا جائے۔ اس سماعت میں الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ یہ نشان تو آلریڈی تحریک انصاف کو دیا جا چکا ہے، تو اس پر
اون چودھری کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ پچھلے الیکشن کے لیے دیا گیا تھا، ابھی نئے الیکشن کے لیے یہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس پر یہ کہا انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہ آلریڈی ایک اور درخواست اس کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تو اون چودھری صاحب کے وکیل نے کہا کہ آپ ہمارے کیس کو اس کیس کے ساتھ منسلک کر دیں، یعنی نتھی کر دیں۔ تو انہوں نے عدالت نے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تیسرا مقدمہ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کے خلاف سزا معطل ہوئی ہے، ابھی فیصلہ معطل نہیں ہوا توشہ خانہ کیس میں۔ تو اس پر ان کے وکیل نے وہاں پر بحث ہوئی، تو الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ ابھی کیا فرق ہے نواز شریف کی نااہلی اور عمران خان کا جو کیس ہے سزا ہوئی ہے اس میں۔ تو بتایا گیا کہ نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے، اور اس میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل منظور کر لی اور سیشن کورٹ کا فیصلہ ریورس کر دیا تو وہ پھر سیاست کے لیے بحال ہو جائیں گے۔ تو یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اس پر بھی الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تو آج فوری طور پر اگر چیئرمین صاحب کو پارٹی سے ہٹانا اور بلے کو واپس تحریک انصاف سے چھیننا اس نشان کو، وہ جو کوشش تھی وہ بظاہر آج تو کامیاب نہیں ہوئی۔ اب فیصلہ محفوظ ہو گیا، کل کریں، اور یہ فیصلے بھی محفوظ ہوئے قابل سماعت کے ہونے کے حوالے سے، اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی 3 ہفتے کے لیے۔ تو الیکشن کمیشن میں جو آفینسو تھا وہ آج تھوڑا وہ یہیں پہ رک گیا ہے۔ اب آ جائیں آپ اس میں عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے بات کروانے کے لیے جو بات اجازت دی تھی عدالت نے، خصوصی عدالت نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے انکار کر دیا فیصلے پر عمل درآمد سے، یہ کہہ کر کہ جناب جیل مینول میں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو سزا ہوتی ہے ان کو کسی سے بھی فون کرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ جیل مینول کہتا ہے، اس لیے معاف کیجئے میں نہیں کروا سکتا۔ تو عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے جیل مینول 18 تاریخ کو تک انہوں نے کہا کہ وہ سبمٹ کروائیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے جب عمران خان صاحب کو عدالت کی طرف سے یہ اجازت گرانٹ ہوئی تھی کہ آپ اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کر لیں، لیکن ابھی تک وہ بات نہیں ہوئی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا اسد کیسر صاحب کا جو انٹرویو ہے اس نے ایک سیاسی ہلچل ضرور مچائی ہے، اس لحاظ سے کہ بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کسی لیول پر۔ صداقت عباسی کا انٹرویو بالآخر ڈان ٹی وی نے چلا دیا ہے، عادل شاہ زیب جو ہیں انہوں نے وہ لیا ہے، اور اس میں عمران خان کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ انٹرویوز کن حالات میں ہو رہے ہیں، کس دباؤ کے تحت ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ان کنفرمڈ خبریں پی ٹی آئی کے لیڈرز کے حوالے سے چل رہی ہیں، وچ میں جن کو میں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ان کنفرمڈ ہیں۔ تو ان کنفرمڈ خبر چلانے سے جو فیملی ہے وہ بہت شدید متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ آج پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ سپریم کورٹ کا اس کا فیصلہ آج امید ہے، یا اس کی سماعت تو آج مکمل ہو جانی ہے، اور میں ابھی آپ کو وی لاگ کر رہا ہوں تو اس کی سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی، تھوڑی دیر میں ابھی شروع ہونے والی ہے، تو اس کا فیصلہ آئے گا۔ اور جو تازہ ترین ہے اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کا کیا سٹیٹس ہے وہ انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں سب آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔